سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شاہ رخ عثمانی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے ایک آرڈیننس کی منظوری دی ہے جس کے تحت تعمیراتی صنعت کے لیے مراعاتی پیکیج کو قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کرونا وائرس کے باعث بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اموات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر رمضان المبارک کے دوران مساجد میں بعد جماعت نماز اور صلاۃ التراویح کے بارے میں کل علماء کرام سے مشاورت کریں گے۔ اطلاعات کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ شرح منافع میں کمی وزیر اعظم کے ملک میں معاشی سرگرمیاں بحال کرنے کے عزم کا مظہر ہے۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس ٹائیگر فورس میں اب تک 10 لاکھ نوجوانوں نے اپنا اندراج کرایا ہے۔ دفتر خارجہ نے بھارتی بحری فوج کے سربراہ کی طرف سے آج صبح پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ تمام مستحق افراد کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کے تحت حکومتی امداد حاصل کرنے کے لیے SMS بھیجنے کی آخری تاریخ 19 اپریل 2020 ہے۔ اگر آپ دیہڑی دار ہیں یا کسی مستحق کو جانتے ہیں تو 19 اپریل رات 12 بجے تک شناختی کارڈ نمبر 8171 پر SMS کریں۔ احساس حکومت پاکستان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے ایک آرڈیننس کی منظوری دی ہے جس کے تحت تعمیراتی صنعت کے لیے مراعاتی پیکیج کو قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے متعین شدہ ٹیکسوں کا نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ سیمنٹ اور سٹیل کے سوا تعمیراتی سامان پر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا۔ خدمات کی فراہمی کو ود ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت تعمیر کیے جانے والے کم لاگت کے گھروں کے لیے ٹیکس میں 90% تک کمی کی گئی ہے۔ مراعاتی پیکیج کا اطلاق اس سال کے اختتام سے پہلے شروع کیے گئے اور جاری ان نامکمل منصوبوں پر ہوگا جن کا اس اسکیم کے تحت اندراج کرایا گیا ہے۔ بلڈرز اور ڈیولپرز کو RIRIS ویب پورٹل کے ذریعے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے اپنے نئے اور جاری منصوبوں کا اندراج کرانا ہوگا۔ 500 مربع گز پر محیط مکان اور 4000 مربع گز کے فلیٹ کے لیے کیپٹل گین ٹیکس پر ایک بار استثناء دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی کرونا وائرس کے باعث اموات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے کئی پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ وزیر اعظم نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اس وائرس سے متاثرہ افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کبھی بھلا نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارا فخر اور عظیم ترین اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ترسیلات زر اور احتیاط کی فراہمی کے ذریعے ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بیرون ملک پھنسے 6000 سے زائد پاکستانیوں کو اگلے پیر سے ہر ہفتے وطن واپس لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ بات آج اسلام آباد میں قومی سلامتی کے بارے میں معاون خصوصی معید یوسف اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی ذوالفقار بخاری کے زیر صدارت ایک اجلاس میں بتائی گئی۔ معید یوسف نے کہا کہ پاکستانی سفارتکاروں کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ہر بنیادی ضرورت پوری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اس مقصد کے لیے حکومت کے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے رمضان مبارک کے دوران جماعت نماز اور صلاۃ التراویح کے بارے میں کل علماء کرام سے مشاورت کریں گے۔ اجلاس میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات پر مبنی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ شرح منافع میں کمی کا فیصلہ ملک میں اقتصادی سرگرمیاں بحال کرنے سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے عزم کا اظہار ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ شرح منافع میں 2% کمی کے اقدام سے تاجروں کے اعتماد میں اضافہ اور معیشت کو استحکام حاصل ہوگا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ہمارا مشن ہے کہ اقتصادی سرگرمیاں اور غریب طبقے کے لیے سہولتوں کی فراہمی جاری رہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
نوجوانوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ کرونا وائرس ٹائیگر فورس میں اب تک 10 لاکھ نوجوانوں نے اپنا اندراج کرایا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے پنجاب سے 6,26,000، سندھ سے 1,46,000 اور خیبر پختونخوا سے 1,36,000 نوجوان شامل ہیں۔ تقریباً 10 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات دیکھنے والی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹائیگر فورس میں پروفیشنلز جو آئے ہیں، 3 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں، 1,33,000 کے قریب سوشل ورکرز آئے ہیں، 50,000 سے زیادہ انجینئرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تقریباً 40,000 ٹیچرز پورے پاکستان سے انہوں نے خود کو رجسٹر کیا ہے۔ اسی طرح 16-17,000 کے قریب ہیلتھ ورکرز ہیں، انہوں نے خود کو ایز اے والنٹیئرلی رجسٹر کیا ہے۔ عثمان ڈار نے کہا کہ طبی کارکنوں کو ان کی ذمہ داریاں آئندہ ہفتے وزارت صحت کے ساتھ بات چیت کے بعد سونپی جائیں گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ٹائیگر فورس احساس نقد ہنگامی امداد پروگرام میں رجسٹرڈ مستحق خاندانوں کی بھی مدد کرے گی۔ صنعتوں کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ ملک میں اشیاء ضروریہ کی کوئی قلت نہیں ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ان کی رسد کے ذرائع کھلے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اگلے چند دنوں میں نیا قانون لا رہی ہے۔ اس قانون کے تحت ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کو گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی کو بھی کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ حماد اظہر نے کہا کہ اوپن مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان پیکیج کے تحت یوٹیلیٹی اسٹورز کے ذریعے صارفین کو 19 اشیاء پر اعانت دی جائے گی۔ پہلے 5 آئٹمز کے اوپر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں سبسڈی چل رہی تھی، اب اس کو 19 آئٹمز کے اوپر لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نئے یوٹیلیٹی سٹورز کھولنے کا عمل جاری ہے۔ 200 کے قریب موبائل یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جو کہ ٹرکس کے اوپر مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں پہنچ پہلے محدود تھی یوٹیلیٹی سٹورز کی، اور اس کو ہم مزید بھی بڑھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اشیاء ضروریہ پر یہ اعانت رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رہے گی تاکہ اس مشکل وقت میں عوام کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ سندھ میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 10,000 بستروں پر مشتمل آئسولیشن سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ سید مراد علی شاہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبے کے تمام ہسپتالوں میں انتہائی نگہداشت کی یونٹس قائم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ چاغی میں سینڈک کاپر اینڈ گولڈ میں کام کرنے والی چین کی ایک کمپنی نے کرونا وائرس کے تناظر میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ 2500 مستحق خاندانوں میں تقریباً 1 کروڑ روپے مالیت کے راشن کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ کمپنی کے نائب صدر خالد گل نے دالبندین کے اسسٹنٹ کمشنر محمد جاوید ڈومکی کے ہمراہ دالبندین اور نواحی علاقوں میں مستحق خاندانوں میں راشن کے تھیلے تقسیم کیے۔ دفتر خارجہ نے بھارتی بری فوج کے سربراہ کی طرف سے آج صبح پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں اپنے ابتدائی کلمات کے دوران ان الزامات کو غیر ذمہ دارانہ، بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ان بے بنیاد الزامات کا مقصد ملکی اور بین الاقوامی سطح پر خصوصاً 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، وہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور لوگوں کی بنیادی آزادی کو غصب کیے جانے کے اقدامات سے توجہ ہٹانا ہے۔ ترجمان نے بھارت سے کہا کہ وہ 2003 کے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے علاقائی امن و سلامتی کے مفاد میں کنٹرول لائن پر امن برقرار رکھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو ضلع شوپیاں اور کشتواڑ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ افغانستان میں نامعلوم حملہ آوروں کے حملے میں امریکہ کے بگرام ہوائی اڈے پر کام کرنے والے 6 فوجی کارکن ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وفاقی کابینہ نے ایک آرڈیننس کی منظوری دی ہے جس کے تحت تعمیراتی صنعت کے لیے مراعاتی پیکیج کو قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کرونا وائرس کے باعث بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اموات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر رمضان مبارک کے دوران مساجد میں جماعت نماز اور صلاۃ التراویح کے بارے میں کل علماء کرام سے مشاورت کریں گے۔
اطلاعات کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ شرح منافع میں کمی وزیر اعظم کے ملک میں معاشی سرگرمیاں بحال کرنے کے عزم کا مظہر ہے۔ دفتر خارجہ نے بھارتی بری فوج کے سربراہ کی طرف سے آج صبح پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk۔